अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी होम विद नौरीन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आज खाना तो नहीं बनाना था क्योंकि हलीम जो है वो है थी घर पे, बेटी की तरफ से आई थी। तो मैं सोचा चले आज खाना तो बनाना नहीं है, तो घर के बाकी काम जो काफ़ी पड़े हुए थे वो समेट लेते हैं। मसाले वगैरह जो लेके आई थी उनको ग्राइंड वगैरह करना था, और वो जो है सारे समेटने थे। मैंने कहा वो समेट लेते हैं, और बाकी आपको एक कहवे के बारे में बताना था और दिखाना था, वो बात करते हैं। ये जी एक कहवा है, मैंने मंगवाया है ऑनलाइन। ये तकरीबन 1000 रुपये का कहवा आया है और 200 रुपये डिलीवरी, मुझे 1200 रुपये में पड़ा है। कहवा तो बहुत अच्छा है। इसका मैंने फेसबुक पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं, टिकटॉक पे देखी हैं और यूट्यूब पे देखी हैं। काफ़ी मशहूर हुआ है। तो मैंने सोचा चले मैं भी मंगवाती हूँ अपने वेट लूज़ के लिए। चले मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। जैसे ही मुझे कोई नज़र आए तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, और काफ़ी अच्छे होते हैं, हर्बल हों जो। तो मैंने सोचा चले 2 कप बनाते हैं, कहवा भी पीते हैं और साथ में देखते हैं कि इसमें मटेरियल क्या क्या है। जब मैंने देखा तो ये तीनों चीज़ें यकीन जाने मेरे घर पे मौजूद थी। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा चले आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 1200 रुपये में ये कहवा, तो आप इसको 200, 250, 300 रुपये में तकरीबन जो है ना घर पे डबल बना सकती हैं, उससे भी ज़्यादा बना सकती हैं। ठीक है, ये देखिए ये कहवे में क्या क्या शामिल है। सिर्फ इसमें ग्रीन टी है, और इसमें सौंफ है, और तीसरी चीज़ जो इसमें है वो है अजवाइन। ठीक है, अजवाइन जो है काफ़ी कम मिकदार में है, और ग्रीन टी सबसे ज़्यादा है, सौंफ उससे कम है, अजवाइन उससे कम है। मतलब अजवाइन जो है 3 हिस्से में से 1 हिस्सा है, और सौंफ जो है वो 2 हिस्से में से 1 हिस्सा है, और जो ये है ग्रीन टी वो तकरीबन 3 हिस्से है। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये देखिए ये मैं अपने पास से दिखा रही हूँ। ये अजवाइन है, सौंफ है, और ये है ग्रीन टी। ये ग्रीन टी बल्कि मेरे पास अच्छे वाली है। ये जो ग्रीन टी है मेरा बेटा पेशावर गया था, जब वहाँ से लेके आया था, तो ये मेरे पास माशाल्लाह से मौजूद है। मतलब मैं ये अगर कहवा ना मंगवाती तो मैं घर पे भी बना सकती थी। बस वही बात है ना, वो मैंने देखे नहीं कि क्या क्या इसमें अज्जा शामिल है। मुझे लगा कि शायद कोई जड़ी बूटियों से बना हुआ है, कोई 10-12 जड़ी बूटियों से बना हुआ, लेकिन जब मैंने इसमें देखा तो यही 3 चीज़ें थी। चले मैंने पकने के लिए रख दिया। मैंने कहा अल्लाह करे कि मुझे इससे कोई फ़र्क लगे, मेरा वेट लूज़ हो, और ये होगा कि फिर मुझे दोबारा से और मंगवाना नहीं पड़ेगा। ये है कि ये जो कहवा है मेरे पास तकरीबन 1 डेढ़ महीना चल जाएगा। उसके बाद जो है मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं, और बाकी जो कहवा है वो मैं घर से बना लूँगी। ठीक है ना जी। तो ये 3 चीज़ों मिलाकर आप कहवा बना सकते हैं। ग्रीन टी जो है पेशावर की ले लें या यहाँ से मंगवा लें, लाहौर से भी हर तरह की ग्रीन टी मिल जाती है। उसके बाद इसमें है सौंफ, उसके बाद इसमें है अजवाइन। ये इसमें 3 चीज़ें बनाकर और ये 2 कप कहवा बनाएँ। कहवा बनाकर तो खुद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को साथ-साथ ज़रूर बताऊँगी, कोई 7 दिन इस्तेमाल करके या 10 दिन इस्तेमाल करके, कि मुझे जो है इससे क्या-क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है? आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, मतलब अगली किसी वीडियो में कोई 5-10 दिन के बाद, ताकि जल्दी मुझे पता भी चल जाए ना। जी, तो बाकी ये कि मैं मसाले लेकर आई थी। मसालों में ये जो है था मेरे पास सूखा धनिया, और ये था क्या कहते हैं ज़ीरा। ठीक है, ये सूखा धनिया और ज़ीरा जो है ना मैं 3 तरह से रखती हूँ। पहले तो मैं रखती हूँ जो है सूखा धनिया, उसको ग्राइंड कर लेती हूँ 1 पाव जो है। ठीक है, आधा किलो अगर मैं लाऊँ ना तो 1 पाव मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, वो मैं सालन में मसाले में डालने के लिए। ठीक है, बाकी का जो होता है उसमें से तकरीबन आधा जो है मैं कर लेती हूँ, कर मैं ये सारा ही लूँगी, मतलब इसको मैं सारे को भून लूँगी। सूखा धनिया और ज़ीरा इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और इतना भूनूँगी, हल्की आंच पे इसको भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। और यकीन जाने कि कोई मज़े की इसकी खुशबू होती है, इतनी मज़े की इसकी खुशबू होती है ना। फिर मैं इसको ये करूँगी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक हिस्सा जो है मैं साबित रख लूँगी एक बोल में डाल के, मतलब एक डब्बी में डाल के, दूसरा जो है वो मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी।
گرینڈ کیا ہوا جو ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو گول گپوں میں ڈال لو، اس کو دہی بڑوں میں ڈال لو، اس کے بعد رائتے میں ڈالو، اس کے بعد کھانا جو بھی بناؤ جیسے کہ حلیم بنی ہوئی ہے گھر پہ اس میں ڈال لو، تو اس کا ذائقہ اور جو ہے اس کی خوشبو زبردست ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد رہ گئی بات جو باقی کا ثابت ہوگا، اس کو میں رکھوں گی پکوڑوں کے لیے اور دہی بھلوں کے لیے، مطلب اس طرح کی جب بھی کوئی بھی چیز بنتی ہے تو اس میں یہ ڈال لیں تو اس کا بھی مزہ زبردست دوبالا ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ کرنچی سے ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی جو خوشبو ہے نا وہ زبردست ہو جاتی ہے بھوننے سے۔ آپ کو نہیں پتہ، یقین جانے زیرے کی اور جو ہے نا دھنیے کی بھوننے کے بعد زبردست قسم کی خوشبو ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، ساتھ میں ریڈی ہو گیا تھا میرا قہوہ، میں نے اس کو 2 کپ میں ڈالا اور ساتھ ہی میں نے 1 لیمن لیا، 1 لیمن لے کے میں نے دونوں کپ میں آدھا آدھا لیمن ڈال دیا، نچوڑ لیا۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ میں یہ دھنیا اور جو ہے زیرہ اس کو بھی فرائی کرتی تھی، کیونکہ یہ ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فرائی کرنے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ فرائی بھی کرنا، جلانا نہیں ہے اس کو، کالا بالکل نہیں کرنا اور براؤن بالکل نہیں کرنا، ریڈ بالکل نہیں کرنا، صرف سوتے کرنا ہے، صرف فرائی کرنا، ہلکا ہلکا سا۔ جب دیکھیں کہ خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اس میں سے تو اس کا چولہا فوراً سے بند کر دیں اور پھر بھی اس کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہیں تاکہ فرائی پین نیچے سے زیادہ گرم ہوتا ہے نا تو یہ جلے نا۔ جلے ہوئے کی جو ہے وہ کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جلے ہوئے کی جو ہے وہ عجیب سی اسمیل سی ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں اچھا ہوتا۔ تو اس لیے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیرہ اور دھنیا جو ہے جلے نا، یہ اچھا سا جو ہے بھن جائے ہلکی ہلکی آنچ پہ، بس اس کو ہلکا ہلکا سا وہ کرنا ہے تو اس کی ماشاءاللہ سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ جیسے سوجی کو بھونتے ہیں حلوے کے لیے تو سوجی میں سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے، اسی طرح جو ہے دھنیا اور زیرے میں سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو ہو گئی ٹپ دھنیا اور زیرے کی، اور ساتھ میں جو ہے ہمارا وہ قہوہ بھی تیار ہو گیا۔ گرین ٹی کہہ لیں آپ اس کو، قہوہ کہہ لیں آپ کو، سلم ٹی کہہ لیں اس کو، جو بھی کہہ لیں وہ مطلب کہ ہماری ہی مرضی ہے، کیوں نہ ہم نے پینا، ہم نے اس کو کہنا جو بھی کہہ لیں۔ چلے جی، ساتھ اب میں چاہ رہی تھی کہ کوئی میرے ساتھ پینے والا بھی ہو، اور ہسبینڈ تو خوش ہو کے پی لیتے ہیں لیکن میں اس پہ ٹرائی نہیں کرتی، مجھے ان کو دینا اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو کوئی ان کا بیلی فیٹ نہیں ہے، کوئی موٹے نہیں ہے، ماشاءاللہ اسمارٹ سے ہسبینڈ ہے میرے۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا چلے میں اور میری بیٹی پیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بس کپوں میں ڈالا اور میں نے کہا چلو پہلے میں یہ زیرہ اور دھنیا جو ہے یہ ڈال دوں، کیونکہ گرم گرم نہیں تھا، اب تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو یہ جو کوٹا ہوا ہے میں نے کوٹ لیا اس کو، مطلب کہ اس کو گرینڈ کر لیا۔ گرینڈ کرنے کے بعد جو ہے میں یہ گرینڈ کیا ہوا جو ہے وہ ایک ڈبی بنا لوں گی، ایک ڈبی میں ڈال لیا میں نے اس کو۔ اور جو میں نے گرینڈ نہیں کیا، جو بھنا اور بھنا ہوا ہے اس کو ثابت ہے جو زیرہ اور دھنیا، وہ میں علیحدہ سے ایک ڈبی میں ڈالوں گی۔ اس طرح سے میں نے یہ 2 علیحدہ علیحدہ سے بنا لی ہیں۔ جب مجھے پسے ہوئے کی ضرورت ہوگی تو میں پسا ہوا استعمال کروں گی، اور جب مجھے ثابت کی ضرورت ہوگی تو میں ثابت استعمال کروں گی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ میں دھنیا جو ہے وہ استعمال کرتی ہوں مسالے میں۔ اس کا یہ فائدہ ہے وہ کٹا پسا ہوا نہیں ہوتا لیکن وہ شوربے کو گاڑھا کر دیتا ہے۔ دھنیا جو ہے ضرور ڈالا کریں، خاص طور پہ سوکھے والا دھنیا۔ گرین دھنیا بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ زبردست لگتا ہے، لیکن اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں گے، اب حلیم بنی ہوئی تھی، میں نے اس میں اس کو ہلکا سا ڈال دیا تو یقین جانے جب بھی اس کی خوشبو ہے نا بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ اور اگر گرم گرم سالن میں اس کو، جیسے شوربے والا سالن ہوتا ہے تو اس میں ڈالیں تو اس کی زبردست سی خوشبو دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں گے اب میں ثابت رکھ لیا ہے میں نے جو ہے زیرہ اور دھنیا، اس کا میں استعمال کروں گی پکوڑوں میں، دہی بھلوں میں، یا اس طرح کی چیزوں میں، مطلب جو مجھے فرائی کرنی ہوں گی۔ جیسے کہ مچھلی بناتے ہیں ہم لوگ، مچھلی میں یہ چیزیں وہ کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف۔ یہ جی لہسن ہے، لہسن کو میں فریج میں نا کبھی بھی کوٹ کے نہیں رکھتی ہوں۔ پہلے جو ہے میں کر لیتی تھی گرینڈ کر کے رکھ لیتی تھی، لیکن اب جو ہے میں اس کو ثابت رکھتی ہوں۔ جب سے یہ میں گھر میں لگانا شروع کیا ہے نا میں نے دیسی لہسن، تو دیسی لہسن کی جو خوشبو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ میں بس اس طرح سے دیسی لہسن لیتی ہوں، اس کو چھیلتی ہوں، چھیل کے اس طرح کسی بول میں ڈالا اور ایسے ہی میں نے اس کو فریز کر دیا، ٹھیک ہے۔ فریز کرنے کے بعد جب بھی مجھے ضرورت پڑی میں نے اتنا نکالا اور اس کو گرینڈ کر لے یا آپ کوٹ لیں، میں تو ویسے
کوٹ کے استعمال کرتی ہوں تو وہ کر لیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے لیمن کی باری۔ اب دیکھ رانا صاحب لیمن لائے تھے، آج کل سستے ہوئے ہیں، 1 کلو لیمن ہوں گے تقریباً، میں پچھلے 10 دن سے استعمال بھی کر رہی ہوں۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ جو ہیں اب خراب نہ ہو جائیں تو پھر میں نے ان کا جو ہے جوس نکال لیا۔ جوس نکال کے یہ میں نے ایک جار میں رکھ لیا، یہ میں بعد میں استعمال کروں گی، اس کو میں فریز کر دوں گی۔ باقی جو میں نے لیمن رکھے ہیں وہ میں قہوے وغیرہ میں، اور جو میں صبح لونگ کا پانی پیتی ہوں اس میں جو ہے استعمال ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی میری گھر کی جو ٹپس ہیں وہ، کیونکہ میں جو ہوں اس طرح سے مثالیں وغیرہ استعمال کرتی ہوں اور اس طرح سے اپنی چیزوں کو کیری کرتی ہوں اور سنبھالتی ہوں، نہ تو چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں لیمن بے شک سستے آئے تھے لیکن آئے تو پیسوں کے تھے نا، تو میری کوشش تھی کہ میں ان کو ضائع نہ کروں، اور جتنا بھی جو بھی بچ گیا اس کو جو ہے میں فریز کر دوں۔ فریز کیے ہوئے لیمن جو ہے نا، مطلب لیمن کا جو جوس ہے وہ اتنا کوئی کام آتا ہے نا، وہ کام کس جگہ پہ آتا ہے، جب رمضان شریف ہوتا ہے میں 2-3 بوٹل جو ہے وہ فریز کر کے رکھ لیتی ہوں۔ رمضان شریف میں جو ہے لیمن بہت مہنگا ہوتا ہے، بس وہاں سے 2 چمچ جوس نکالا اور سکنجی میں ڈال لیا تو زبردست قسم کی سکنجی بن جاتی ہے، اور میرا پورا منتھ جو ہے ایزی گزر جاتا ہے، مجھے جو ہے لیمن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیمن اگر آپ لوگ جو ہیں سکنجی کے لیے رمضان شریف میں لینا تو یقین جانیں کوئی تقریباً 50 روپے کے 2 لیمن آتے ہیں جس سے کہ گزارا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی جی میری چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو میں نے آپ لوگوں کو دی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اور میں تو جب سے میرا تجربہ ہوا ہے گھر چلانے کا، میں تو اسی طرح سے مثالیں سیو کرتی ہوں، اسی طرح سے لیمن سیو کرتی ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے یہ لہسن جو ہے وہ سیو کرتی ہوں۔ میرا تو یہی طریقہ ہے، آپ لوگ کس طرح سے سیو کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، 2 سے 3 الفاظ لکھیں لیکن ضرور مجھے جو ہے بتا دیا کریں، میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔